نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین جشن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے جامعۃ المصطفیٰ کے ڈائریکٹر حضرت علامہ اظہر اظہری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جن کا انتخاب انہوں نے خود اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا، جو کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے چچا، ان کے والد، ان کے بھائی، جنہوں نے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی حلال کمائی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے ہیں، ماشاءاللہ، جس کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قلیل مدت میں یہ ادارہ شباب کی منزلوں کو طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسابقہ حفظ قرآن کا غالباً یہ چوتھا یا چھٹا جلسہ ہے، چوتھا۔ طلبہ کے اندر قرآن مقدس کو حفظ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس سے شغف پیدا کرنے کے لیے یہ مسابقہ رکھا جاتا ہے، جس کے اندر ملک کے مختلف حصوں سے طلبہ پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں، آج بھی ہوئے، اور انشاءاللہ عنقریب ان کی حوصلہ افزائی کا منظر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ انگلش اور عربی کے اندر دو بچوں نے خطاب کیا، یہ اس ادارے کی تربیت کا ایک ہمارے سامنے عملی نمونہ تھا، اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ابتدا بتا رہی ہے کہ مستقبل کتنا روشن ہوگا سبحان انشاءاللہ۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جس طریقے سے جھارکھنڈ کے اندر
ایسے ادارے کا وجود جہاں پر صرف علمی پیاس نہیں بجھائی جاتی بلکہ فکر بھی درست کی جاتی ہے، سوچ بھی درست کی جاتی ہے، اور آداب و اخلاق ہی نہیں بلکہ مستقبل کے چیلنجز کے حوالے سے ان کی تربیت اور ذہن سازی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے نکلنے والے طلبہ مستقبل میں ایسے داعی دین بن کر کے خدمت انجام دیں گے کہ انشاءاللہ العظیم اسلام کا چمن ہمیشہ کے لیے لہلہاتا ہوا نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ میں اس سلسلے میں جامعہ کے ڈائریکٹر، ان کے رفقا، ان کے معاونین اور ساتھ ہی ساتھ ان طلباء کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے بے پناہ مشقت کے ساتھ اپنا علمی سفر جاری رکھا اور اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں کی سرپرستی کے اندر آپ پورے جھارکھنڈ کے نقشے کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، بلکہ علمی فیضان کو ملک اور بیرون ممالک تک بھی عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ واہ ماشاءاللہ جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے قرآن۔ اگر کوئی قرآن کا غواص پوری زندگی قرآن پر بولنا چاہے تب بھی قرآن کی عظمت وہ بیان نہیں کر سکتا۔ بے شک آج دنیا کے مسلمان اپنے زوال کے اسباب کو تلاش کر رہے ہیں، اور دنیا کے مسلمان زوال سے نکل کر عروج کی شاہراہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں۔ مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، دانشوران قوم و ملت اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان کو ترقی کرنا ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، آج کے دور میں مسلمان ترقی کرنا چاہتا ہے تو میڈیکل کی فیلڈ کے اندر آگے بڑھے، آج کے دور میں مسلمان ترقی کرنا چاہتا ہے تو پالیٹکس میں آگے بڑھے، آج کے دور میں مسلمان ترقی کرنا چاہتا ہے تو اکنومی میں آگے بڑھے۔ میں ان ساری چیزوں سے انکار نہیں کرتا، لیکن مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلندی، کامیابی اور ترقی کے لیے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا وہ چیز ہے قرآن مقدس، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک یہ کتاب، اس کتاب کی بدولت اللہ قوموں کو بلندی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ یہ کتاب جو اپنے اندر بے پناہ جامعیت رکھتی ہے، آپ ذرا دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کامیابی اور کامرانی کی وجہ کیا بنی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے افکار و نظریات میں انقلاب کیسے پیدا ہوا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا آج کے دور کے اندر، ابھی آج میں جب یہاں آ رہا تھا تو ایک مفتی اویس رضا صاحب کر کے ہیں گجرات کے، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں نے یو پی ایس سی کے لیے فارم بھر دیا ہے، آپ دعا کریں کہ آگے چل کر میں آئی ایس یا آئی پی ایس بن جاؤں۔ مجھے پڑھ کر کے خوشی بھی ہوئی، لیکن میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا، ان کے اندر ذوق بندگی پیدا فرمایا، وہیں پر اگر آپ دیکھیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے بعد قرآن کے ذریعے صحابہ میں جو سب سے بڑا کمال پیدا کیا وہ یہی تھا کہ ملک کیسے چلایا جائے، نظام کیسے چلایا جائے، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حیات طیبہ کو، تو آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے نظام حکومت کو چلانے کے لیے ایسے اصول بھی ترتیب دیے
جو اس سے پہلے نہ کسی نے ترتیب دیے تھے اور بعد والے بھی اگر آج نظر آتے ہیں تو انہی اصول کی دریوزہ گیری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج بھی کینیڈا کے حکومتی کانسٹیٹیوشن کے اندر، آپ وہاں کے کانسٹیٹیوشن کو اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت سارے قوانین ایسے ملیں گے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنائے تھے، اسی قانون کو آج امپلیمنٹ کر کے فالو کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ شعور آیا کہاں سے، یہ فکر آئی کہاں سے؟ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ فکر و شعور اللہ کی کتاب سے انہیں نصیب ہوا تھا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہیں نصیب ہوا تھا۔ آج ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 10-12 آیتوں سے زیادہ قرآن کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، طلاق خلا کا مسئلہ، بس یہ 10-12 آیتیں ہیں، سمجھتے ہیں انہی آیتوں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیں گے۔ نہیں، بلکہ پروردگار جل جلالہ نے اس پوری کتاب کے حوالے سے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو کچھ بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، وہ نازل ہونے والی چیزوں کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کتاب کی جب تم پیروی کرو گے اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ صحابہ قرآن پر عمل کرتے، صحابہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن کے قانون کے مطابق گزرتا ہوا نظر آتا، اور یہی وجہ تھی جو قرآن کو تھامنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینے سے لگاؤ اور بلندی پر رکھ دو، مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کرنے کے لیے کہے وہ کرو، قرآن جو ڈائریکشن دے اسے فالو کرو۔ قرآن پر اتنا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے جس عمل کا رزلٹ جو بتایا ہمیں اس عمل کا رزلٹ وہی تسلیم کرنا چاہیے۔ جب تک کہ ہماری سوچ و فکر یہ نہیں بن جاتی اس وقت تک کامیابی اور کامرانی ہمارے قدموں کو نہیں چومے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، ہم اس کتاب کی یہ عظمت تو جانتے ہیں کہ جب کبھی یہ کتاب کا معاملہ آتا ہے ہم اوپر نہیں بیٹھتے، اگر کتاب نیچے ہو تو ہم کتاب کو اٹھا کر اوپر رکھ دیتے ہیں۔ گھر میں اگر قرآن رکھنا ہوتا ہے تو بلند جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ قرآن بلندی پر رہے۔ اگر بچی کو دیتے ہیں تو قرآن دیتے ہیں، وہ بھی گھر جا کر بلندی پر رکھتی ہے۔ ہم دکان خریدتے ہیں اور وہاں بھی قرآن رکھنا ہوتا ہے تو ہم قرآن کو رکھنے کے لیے ایک اوپر اس کے رکھنے کی جگہ بنا لیتے ہیں کہ قرآن بلندی پر رہے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، اتنا شعور تو آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ قرآن نیچے نہیں رہنا چاہیے، قرآن بلندی پر رہنا چاہیے۔ جس قرآن کو تم بلندی پر رکھ رہے ہو اس کی جگہ کو تم محسوس کر رہے ہو، اگر اس قرآن کو تم تھام لو تو جہاں قرآن بلندی پر رہے گا وہاں تم بھی بلندی پر ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے کہ یہ کتاب بلندی چاہتی ہے، اس کتاب کو تھامنے والے کو یہ کتاب بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا زمین کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، گویا قرآن پڑھنے والا ایسی رسی کو پکڑے ہوئے ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا اس کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا چیز ہے جو قرآن کے اندر نہیں؟ کس مسئلے کا حل قرآن کے اندر نہیں؟ آپ اتنا محسوس کریں، دنیا کے اندر بہت سارے سبجیکٹس ہیں، بہت ساری فیلڈ ہیں، ایک فیلڈ کے اندر اگر آپ چلے جائیں، میڈیکل کی فیلڈ میں جائیں تو اسی کے سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے آپ کو کتابوں کا انبار، کتابوں کی لائن اور بے شمار کتابیں ملیں گی۔ جب ان کتابوں کو آپ پڑھ لیں گے اور پڑھنے کے بعد جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تب انٹرنشپ کروایا جاتا ہے۔ بغیر انٹرنشپ کے آپ کو میڈیکل کے اندر ایڈمیشن، میڈیکل کے اندر آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ملتی، انٹرنشپ سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ سوچو تو صحیح کہ اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد ایک انسان ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بننا ہے
تو اس کا سیلیبس جدا ہوگا. اگر آپ کو جیولوجسٹ بننا ہے اس کا سیلیبس جدا ہوگا. اکونومسٹ بننا ہے اس کا سیلیبس جدا ہوگا. آپ کو دنیا کے مختلف شعبوں کی طرف جانا ہے تو آپ کے لیے اس کی کتابیں الگ ہوں گی، لٹریچر الگ ہوگا، ٹیچر الگ ہوں گے اور پروفیسر الگ ہوں گے، اسکولز الگ ہوں گی، کالج الگ ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ میڈیکل کی کالج کے اندر انجینئرنگ کی تعلیم دی جا رہی ہو. لیکن یا اللہ تیری عظمتوں پر قربان کہ ایک ہی کتاب ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پڑھانے والے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک ہی کتاب کے ذریعے سرکار نے جیسے انسان تراشے قیامت تک اس طریقے کا انسان کوئی یونیورسٹی تراشی نہیں واہ سکتی واہ ہے. بے شک. آپ دیکھیں صدیق اکبر کا ثانی آپ کو نہیں ملے گا، چاہے آکسفورڈ بن جائے چاہے کیمبرج بن جائے. سرکار نے یہ انقلاب کس چیز کے ذریعے پیدا کیا؟ یہ اللہ کی کتاب کے ذریعے پیدا کیا. اور یہ وہ کتاب ہے، ابھی مجھ سے پہلے ڈاکٹر اظہر اظہری صاحب جس کے حوالے سے کہہ رہے تھے، اسی میں کا ایک انگریز ایک مسلم سے یہ اعتراض کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے کہ قرآن کے اندر علم طب کے بارے کے اندر کوئی آیت موجود نہیں ہے. میں نے قرآن کا کئی مرتبہ مطالعہ کیا. انہوں نے کہا پوری آیت چھوڑیے، میں آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ذریعے آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ علم طب اس کے اندر موجود ہے. کہا بتاؤ. انہوں نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو. یہ علم طب کے اندر سب سے اہم چیز ہے. اگر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے پر کوئی عمل کر لے بیماری سے محفوظ رہے گا. یہی وجہ ہے کہ مدینے میں ایک طبیب علاج کی غرض سے حاضر ہوئے، 6 مہینے تک مدینے میں ان کے پاس کوئی پیشنٹ نہیں آیا. تو مدینہ چھوڑ کر وہ طبیب جب جانے لگا تو لوگوں سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ یہاں جلدی سے لوگ بیمار نہیں پڑتے؟ تو میرے آقا کا نسخہ جو قرآن کی روشنی میں سرکار نے پیش فرمایا تھا وہ نسخہ پیش کر دیا. یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں اور جب بھوک باقی رہتی ہے تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قرآن ہے. اگر قرآن کا کوئی غواص بن جائے، قرآن کے اندر اگر کوئی ڈوبنے لگ جائے، قرآن مقدس کے اسرار و رموز کو سمجھنے لگ جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتاب کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کا حل یہ کتاب پیش نہ کرتی ہو. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ صحابی ہی تو تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک لیٹسٹ ریسرچ چل رہی ہے، شاید آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں. اس کے بارے میں دنیا کی دیگر اقوام کے اسکالرز اس کے بارے میں محنت کر رہے ہیں. جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہوں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول پڑھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں قرآن کی پوری تفسیر سورہ فاتحہ میں موجود ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر بسم اللہ میں موجود ہے. بسم اللہ کی تفسیر با میں موجود ہے اور با کی تفسیر با کے نقطے میں موجود ہے. اگر میں با کے نقطے کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے لاد دیے جائیں گے. تو یہودیوں نے سوچا ظاہر سی بات ہے کہ با کے نقطے کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا. ابھی نئی ریسرچ یہ چل رہی ہے کہ با کے نیچے 1 نقطہ کیوں، تا کے اوپر 2 نقطہ کیوں، تا کے اوپر 3 نقطے کیوں، جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ کیوں. اس کی حکمت آج اغیار تلاش کر رہے ہیں اور مسلمان گٹکا کھانے میں لگا ہوا ہے. مسلمان جو ہے وہ سگریٹ پینے میں لگا ہوا ہے، اسے خبر ہی نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے. دنیا جانتی ہے. آخر آج آپ سوچیں کیوں قرآن جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آسان سی چیز ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے تو آپ قرآن مقدس کے مد مقابل ایک کتاب لا دیجئے. اس لیے کہ آپ سائنسداں ہیں، آپ اسکالر ہیں، آپ خلا کے اندر پرواز کرتے ہیں، ناسا کے ذریعے پتہ نہیں چاند کی زمین پر قدم رکھنے کی بات کرتے ہیں. سارے سائنٹسٹ مل کر کے جب اتنا سب کچھ بنا سکتے ہو تو قرآن جیسی ایک آیت لے آؤ، قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ تو قیامت تک چاند کی
چاندنی کو اور سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا تو آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لانا آسان بے نہیں ہے، شک بے شک اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پالنہار حقیقی کی کتاب ہے، یہ معبود برحق کی کتاب ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے انقلاب رسول اعظم نے پیدا فرمایا۔ اگر انسانوں میں بہت ساروں کو ایمان کی دولت ملی ہے تو اسی قرآن کو سننے کی وجہ سے ملی ہے۔ کیا انسان اور کیا جن اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو اسلام کی دولت ملی قرآن کی وجہ سے۔ اس قرآن کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس قرآن کے اندر بڑی حکمتیں موجود ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، جنہوں نے رسول اعظم سے قرآن سنا، سنتے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کیا پیاری بات ان کی قرآن نے نقل فرمائی، قرآن کے اندر موجود ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہ جن کہہ رہے ہیں، اور وہ قرآن سننے کے بعد ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یار جن کو سیدھا راستہ قرآن سے ملتا ہے اور تم پکچروں سے قرآن زندگی گزارنے کا راستہ تلاش کرتے ہو، تم سیریلوں سے تلاش کرتے ہو۔ حیرت ہے، اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، اور روز اول سے لے کر کے آج تک قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ لیکن افسوس اس کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اتنے بڑے مجمع میں سے اگر میں آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں اور پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں more than 95% قرآن شریف صحیح طور پر پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ ذرا سوچو، اور میں اپنے آبزرویشن کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ جتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، پیدائشی مسلمان اتنا اچھا قرآن نہیں پڑھتا۔ صحیح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے قربانی دے کر کے اس کتاب کی عظمت کو سمجھا، ہم نے مفت میں اس کتاب کو حاصل کیا۔ کیا تعلق ہے ہمارا اس کتاب سے؟ کبھی آپ نے مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوے کو آپ نے دیکھا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں زخمی کیا جاتا ہے، سرکار نے شکوہ نہیں کیا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک رکھا جاتا ہے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہیں کیا۔ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، سرکار نے شکوہ نہیں کیا۔ پتھروں سے دندان مبارک کو زخمی کیا جاتا ہے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہیں کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجڑی رکھی جاتی ہے، آقا نے شکوہ نہیں کیا۔ بچیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، آقا نے شکوہ نہیں کیا۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھے، کہیں بھی کسی تکلیف کا شکوہ حضور کی زبان سے یا حدیث کے ذخیرے کے اندر سرکار کی طرف سے کسی چیز کا شکوہ بارگاہ سمدیت میں اپنی ذات سے متعلق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں ایک آیت قرآن میں ملتی ہے جس میں شکوہ رسول موجود ہے، ایک آیت کریمہ جس میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو ان کافروں کے سامنے جن کو قرآن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور انہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے شکوہ بھی کیا رب کی بارگاہ میں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن چھوڑتا ہے اس کے لیے حضور کا یہ شکوہ آج بھی موجود ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قومی
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے رب، اور یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، قرآن میں انبیاء کی جتنی بھی دعائیں آپ کو ملیں گی ان سب کا آغاز ربنا ہی سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر آپ دیکھ لیں، اس لیے کہ رب کے معنی ہوتا ہے مالک کے بھی اور پالنے والے کے بھی۔ جب ایک بندہ ربنا کہتا ہے تو مولا کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے کہ یہ جانتا ہے کوئی اور اس کا پالنے والا نہیں، میں ہی اس کا پالنے سبحان والا ہوں۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے لائق سمجھ لیا۔ اگر اس شکوہ رسول کو امت مسلمہ کی طرف اگر لے جایا جائے تو کیا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ اپنی امت سے متعلق نہیں ہے؟ کیا امت قرآن نہیں چھوڑ چکی؟ کیا امت کا تعلق قرآن سے کمزور نہیں ہو چکا؟ کیا امت اس کتاب ہدایت سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکی؟ ہاں، رشتہ مضبوط ہوتا ہے مرنے کے بعد، کہ ہماری قوم یہ سمجھتی ہے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی سے قرآن خوانی کرو، تاکہ قرآن کو پڑھ کر کے جب ایصال ثواب کیا جائے تو مردے کو فائدہ پہنچے گا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی درست سوچ اپنی کر لو، جو کتاب مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زندے کو بھی تو فائدہ پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ فکر ہم بنا لیں کہ یہ کتاب ہمیں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کتاب کا فائدہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ یہی تو وہ کتاب ہے جس کتاب کی شان خود یہ کتاب بیان کر رہی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دنیا کا انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ ایک ہوتا ہے مانگنا اللہ سے رحمت کو، کسی سے دعا کی گزارش کرنا، اور ایک ہوتا ہے کام کچھ ایسے کرو کہ خود سے دعا نکل جائے۔ سبحان اللہ، دونوں میں ماشاء فرق۔ مثال کے طور پر اگر ماں سو رہی ہے اور کوئی بچہ جا کے ماں کے پیر دبانا شروع کر دیا، ماں کا سر دبانا شروع کر دیا، اس ماں سے اس بچے کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ماں میرے لیے دعا کر۔ ماں اپنے بچے کی خدمت سے متاثر ہو کر خود دعا دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ واہ، بے شک۔ ایک باپ گھر سے نکل رہا ہو، میں اکثر اپنے ماننے والوں کو، سلسلے کے ساتھیوں کو، تحریک کے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ عقیدت میں ہمارے جوتوں کو، چپل کو درست کرتے ہیں، اچھا ہے، آپ کے احترام اور آپ کی اس عقیدت کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنے ماں باپ گھر سے نکل رہے ہوں تب بھی جوتوں کو درست کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بھی کرنے کی کوشش کرو۔ اور ان کی جب دعا نکلے گی تو آپ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تو ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا اور ایک ہوتا ہے خود سے دعا نکل جانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو ایک ہوتا ہے اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنا، اور ایک ہوتا ہے کچھ کام ایسے کر گزرو کہ خود اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے۔ اسی میں سے اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا۔ اب اس کتاب کی فضیلت اللہ بیان فرماتے، مبارک، یہ کتاب برکت والی کتاب ہے۔ ہم نے اس کو برکت کے اعتبار سے سوچ اتنی پراگندہ ہو چکی ہے کہ ہم تو کعبے کے سامنے بھی جا کر کے مال ہی دیکھتے ہیں اور گنبد خضرا کے سامنے بھی مال ہی مانگتے ہیں۔ دنیا اتنی غالب آ چکی ہے ہمارے اوپر کہ آخرت کا تصور نکل چکا، فکر آخرت بالکل ذہن سے اوجھل ہے۔ یہ قرآن
صرف مال کے اعتبار سے برکت عطا نہیں کرتی، یہ کتاب زندگی میں برکت عطا کرتی ہے، یہ کتاب عمر میں برکت عطا کرتی ہے، بے شک، بے یہ شک۔ کتاب ثواب کے اندر برکت عطا کرتی ہے۔ واہ، اور بہت جن بچوں کے سینوں کے اندر قرآن موجود ہے، یہ اس سینے کو لے کر جب قبر میں جائیں گے تو اللہ قبر کے اندر بھی کشادگی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، زندہ یہ ہے باد، وہ ماشاء کتاب، اللہ۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو چھوڑنے کی وجہ سے قبر بھی تنگ ہو جائے گی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا، واضح لفظوں کے اندر موجود ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اس ذکر سے یعنی اس کتاب سے اعراض کرے گا، ہم اس کے لیے معیشت کو، اس کے دل کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وہ تنگ زندگانی کا شکار ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں کہ دنیا میں تنگ زندگانی کا شکار ہو، بلکہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جو اس کتاب سے اپنے تعلق کو توڑ دے گا، جو اس کتاب سے اعراض کرے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ برکت والی کتاب ہے۔ اور دیکھیے نا، اللہ اکبر، امریکہ کے اندر ایک پروگرام میں شریک تھا اور مجھے ٹاپک دیا گیا تھا نیو جرسی کے اندر کہ ماڈرن دنیا کے اندر، ماڈرن ورلڈ کے اندر کیا آج بھی تعلیمات قرآن و سنت کی ضرورت ہے؟ تو میں نے اس موقع پر اپنی تقریر کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ کیسا بھی ماڈرن دور ہو یا کیسا بھی زمانہ ہو، تعلیم قرآن و سنت ہر دور کے لیے ضروری، قیامت تک کے لیے ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر پہلے تو ایک لاجک کے طور پر میں نے سمجھایا، زمانہ ہو چکا پیاس بجھانے کے لیے پانی ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک۔ ہزار آپ کولڈ ڈرنک لے کر کے آئیں، لیکن کولڈ ڈرنک سے تھوڑی سی تسلی تو ہوتی ہے، پیاس نہیں بجھتی۔ واہ واہ۔ پیاس کے بجھنے کے لیے پانی ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے پرابلم کا سولیوشن، بلکہ تقریباً پرابلمز کا سولیوشن اللہ نے قرآن ہی کے اندر رکھا ہے، کہیں اور اس کا سولیوشن آپ کو ملے گا نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کا انداز دیکھیے آپ، قرآن نے کہاں ٹچ کیا ہے، اور مستقبل میں ہونے والے اعتراضات کے جوابات قرآن نے، اور اس کا سولیوشن پہلے سے اللہ نے اپنی کتاب میں کس طریقے سے عطا فرمایا ہے، ذرا دیکھیں آپ۔ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اوپن ہارٹ سرجری، آپریشن ہو رہے ہیں، ہارٹ باہر نکالا جا رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے نی ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے، پیر ٹوٹ گئے ڈپلیکیٹ پیر بنائے جا رہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کینسر کا پہلے ٹی بی کا علاج نہیں تھا، اب اس کا علاج مل گیا، کینسر کا علاج مل گیا، ایڈز کا علاج مل گیا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن کے پاس چلے جائیں، جو کہیں کا بھی ہو، چند بیماریاں ہیں، اس کا علاج ہمیں دو، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ یہ صرف قرآن میں ملے گا اس کا علاج، یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ۔ وہ بیماری کیا ہے؟ دیکھیے قرآن نے کہاں ٹچ کیا، اللہ اکبر۔ آپ کسی سرجن کے پاس جا کر کے کہیں میرے اندر حسد کی بیماری ہے، میرے اندر جیلیسی کی بیماری ہے، کوئی میڈیسن ہو تو دو جس سے میرے دل سے حسد کی بیماری نکل جائے۔ کوئی ڈاکٹر حسد کی بیماری کی ٹیبلٹ آپ کو نہیں دے سکتا۔ بے شک۔ اور یہ کتنی بڑی بیماری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اللہ۔ آپ کی زندگی کا پورا سرمایہ عبادت کا حسد کی بنیاد پر، جلسی کی بنیاد پر خاک میں مل جاتا ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر جیلیسی کا ٹریٹمنٹ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس قسم کے جتنے بھی باطنی امراض ہیں،
حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، چغلی، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اللہ اکبر، جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. سبحان دل ہی اللہ. کی بات کی اس نے، دل ہی کی بات کی کہ اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی اور تمہارے دل کی بیماریوں کی شفا آ گئی. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ علاج آ گیا، شفا فرمایا. علاج میں تو پھر بھی شک رہتا ہے کہ فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. ڈائریکٹ شفا کہہ دیا، یعنی اس سے تم کو شفا ضرور میسر ہو ہی جائے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی کتاب. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رب قدی نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب اس کو ہم نے برکت والی نازل فرمایا. اب اس کتاب پر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو. اگر تم اتنے مرحلے سے گزر جاتے ہو، اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگو یا نہ مانگو، اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے. بہت اچھا. یہ ہے وہ کتاب. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا اور حضرات سے کہوں گا جو ایئر فون لگا کر، ایئرپورٹ لگا کر راستے میں چلتے ہوئے گانے سنتے ہیں اور گانے سن کر آنسو بہاتے ہیں، کہاں سے اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی؟ اللہ کی رحمت تم چاہتے ہو کہ نازل ہو تو کس چیز پر نازل ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا سنو. کیا سنو؟ اور جب تمہارے سامنے وہ چیز پڑی جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو، تم پر